ہم لوگ نا بڑی جلدی محبت رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں، پر اللہ نے گن کے چیزیں بتائیں گی۔ فرمایا باپ کو سامنے رکھو، پھر میرے نبی کی ذات کو سامنے رکھو، پھر دیکھو تمہیں پیارا کون ہے۔ بیٹے کو سامنے رکھو اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کو سامنے رکھو، پھر دیکھو کہ تمہیں پیارا کون ہے۔ تم سامنے رکھو اپنے مال کو، جائیداد کو، اور پھر حضور کی ذات کی طرف توجہ کرو، پھر بتاؤ کہ ان میں سے پیارا۔ حضرت عمر نے یہ سارے تجربے کیے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہر چیز سامنے رکھ کے تجزیہ کیا، آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے، جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی حضور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو یہ ضروری کام ہے، اللہ تعالی ہمیں محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 56 بڑی عظیم آیت، کون سی بلا؟ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے۔ ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائیں، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری۔ بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے، اور اپنی تسبیح سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت، اور روزے نہیں ہوتے تھے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا، کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی، پھر اس کو پینا۔ مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو، تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اہتمام کریں، یہ 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں، میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، پر میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں، تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے، جنات بھی ان کا حکم، اور اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا بیت المقدس بنانی شروع کی، تو ڈیوٹی جنوں کی لگا دی، فرمایا چلو بناؤ، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی، تو پتا تھا آپ کو کہ میرا وقت بھی قریب ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 12-15 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے، بڑی تھوڑی عمر میں۔ تو ان کو پتا تھا میرا وقت قریب ہے، تو بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز تو کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کے والد نے، وہ مثال کر گئے تھے، ان کو وصیت کر گئے۔ حضرت سلیمان اب اس کو انہی بنیادوں پر بنا رہے تھے، تو ڈیوٹی لگائی جنوں کی کہ بناؤ۔ پتا تھا میرا وقت قریب ہے، تو عرض کرنے لگے مالک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، جنوں سے۔ میں پردہ کر گیا ہوں، تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، جن کام کرتے رہے، وہ کرتے ہی رہے، کرتے ہی رہے، کرتے ہی رہے۔ ان کو پتا تھا کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں، ذرا بھی حرکت کی نا تو ناراض ہو جائیں۔ کچھ نے لکھا ہے کہ کئی مہینے بیت گئے، حضرت سلیمان کھڑے ہیں۔ جب کام مکمل ہو گیا نا تو پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سلیمان کو نہیں، ان کی لاٹھی کو تو کھا جا۔ تو پھر لاٹھی کو زمین نے کھانا شروع کیا، وہ لگ جاتی ہے نا کچھ چیزیں لکڑی کو جو کھاتی ہیں، نے کھانا شروع کیا تو ڈنڈا ٹوٹا تو آپ زمین پہ تشریف لائے۔ پھر جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو وصال کر گئے،
کتنی دیر ایسا رہا؟ اللہ تبارک و تعالی کتنے مہینے نبی، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ 22ویں پارے کی تلاوت کریں تو اگر حضرت سلیمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور سچ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی ہی نہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی، اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔